وہ اس کی منزل چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، تو راستہ اسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اور قرآن کریم برہان رشید کی سب سے پہلی سورت اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورۃ الفاتحہ میں بھی سیدھے راستے کو انسان کی آرزو بنا دیا گیا ہے، اور یہ راستہ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ اب راستوں کے حقوق کے حوالے سے نبی کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو اٹھا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھانے کو عبادت بنا دیا گیا۔ اب یہ ایک راستے کا حق ہے، جس طرح اسلام نے حقوق و واجبات کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا، تو اس حقوق و واجبات کی فہرست کے اندر راستوں کے حقوق کو بھی شامل فرمایا گیا ہے، راستوں کے حقوق کو بھی رکھا گیا، اور راستے سے تکلیف دہ شے اٹھانے کو صدقہ ارشاد فرمایا گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، شاخیں ہیں، ان میں سب سے پہلا شعبہ، سب سے پہلی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور فرمایا کہ ان شعبوں میں سب سے آخری شعبہ راستوں سے تکلیف دہ شے کو اٹھا دینا ہے۔ اور نبی کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، انسان کے ہر عضو پر صدقہ ہے، اور فرمایا کہ راستوں سے تکلیف دہ شے کو اٹھا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی عبادت ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے کہ راستوں سے تکلیف دہ شے کو اٹھانا، اسے صدقہ فرمایا گیا، جو کہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے فضل کا، اللہ کی عنایات کا، اللہ کے کرم کا ذریعہ ہے۔ اب جہاں پر تو ہمیں سکھایا اور سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ راستوں سے تکلیف دہ شے کو اٹھایا جائے، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا، لیکن ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو راستے میں تکلیف دہ شیوں کا رکھ کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ راستوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، راستوں کے حق کو پامال کرتے ہیں، لہٰذا انہیں اس سے بچنا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف دہ شے اٹھانے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اور یہ صدقہ راستے سے تکلیف دہ شے اٹھا دینا یہ صدقہ ہے، اور یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، بندے کو بخش دیتا ہے، راستے سے تکلیف دہ شے اٹھانے پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب یہ راستے کے حقوق ہیں، یہ راستے کا حق ہے کہ راستے میں اگر کوئی ایسی شے پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جس سے گزرنے والوں کو مشکل پیش آ سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، فرمایا کہ جو بندہ اس کو اٹھا دے گا رب اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ اتنا بڑا عمل
اور صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے سے چلتے ہوئے کانٹوں بھری ٹہنی کو اٹھا دیتا ہے۔ اب ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں کانٹے پڑے ہیں، کانٹوں سے بھری ایک ٹہنی پڑی ہے۔ اب دیکھا کہ لوگ گزریں گے، کسی کے پاؤں میں نہ لگ جائے، کسی بچے کے پاؤں میں نہ لگ جائے، کسی کے کپڑوں پہ نہ لگ جائے۔ اب کانٹے دار ٹہنی نقصان دے سکتی ہے، تکلیف دے سکتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص گزرا، اس نے اس ٹہنی کو دیکھا تو اسے راستے سے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ ادا، اس کا یہ کام کرنا کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی، اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسے عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص صرف اس بنیاد پر جنت میں داخل کر دیا گیا، اس بنیاد پر بخش دیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ راستے میں موجود اس نے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا، صرف راستے میں درخت کاٹنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ وہ درخت اس نے کیوں کاٹا؟ درخت کاٹنے کی ریزن کیا تھی، کیا سبب تھا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے درخت راستے سے اس وجہ سے کاٹا کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی۔ لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس نے راستے سے درخت کاٹا، اس درخت کاٹنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ اب یہ راستے کا حق تھا کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹایا، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اور اس کی اتنی بڑی جزا ہے کہ راستے کا حق ادا کرنے کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم راستے کے اندر تکلیف دہ چیزوں کو نہ رکھیں، بلکہ راستوں کو ہم صاف ستھرا رکھیں، راستوں کے حق کو ادا کریں، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، آنے جانے والوں کو پریشانی نہ ہو، آنے جانے والا تمہارے اس عمل کی وجہ سے مشکل کے اندر نہ آئے، کیونکہ جہاں پر اتنا انعام ہے، جہاں پر اتنی جزا ہے، اتنا رب کی رحمت اور فضل ہے، وہیں پر حقوق کو پامال کرنے پر اس کے لیے وعیدیں اور رب کی ناراضگی بھی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری مجلسیں ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، یعنی کہ چند بندے اکٹھے ہوئے راستے پہ بیٹھ گئے، جس طرح آگ لوگ چوراہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ عرض کیا، آقا یہ ہماری مجلس ہوتی ہے، ہم یہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ عرض کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تمہیں بیٹھنا ہی پڑ جائے پھر راستے کے حق کو ادا کرو۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے ان لوگوں کے لیے جو راستوں کے اندر پنچایت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو راستوں کے اندر کرسیاں سجا کے بیٹھ جاتے ہیں۔
کہ اس پہ کیوں منع کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ اگر بیٹھنا ہی ہے اس کے حق کو ادا کرو، راستے کے حقوق کو ادا کرو۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں کا حق کیا ہے، راستوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم راستے پر بیٹھو تو اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ کیا کرو؟ اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ کیوں؟ کہ راستے سے بہت سارے لوگوں نے گزرنا ہے، راستے سے عورتیں بھی گزرتی ہیں، کیونکہ راہ گزر جو ہے راستہ ہے، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہاں سے بچے بھی گزریں گے، عورتیں بھی گزریں گی ہیں، تو وہاں پر فرمایا اگر بیٹھنا ہی پڑ جائے پھر راستے کا حق یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، وہاں بیٹھ کر نگاہ نیچی رکھو۔ اب ہمیں نگاہ کو نیچا رکھنے کا حکم ہے، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم راستے پر بیٹھتے ہی اس وجہ سے ہیں تاکہ بے حیائی کی جائے، میں فلاں کو دیکھوں، میں فلاں کو دیکھوں۔ اے راستے پر بیٹھ کر لوگوں کی ماؤں بہنوں کو تکنے والے ذرا غور کر، اسی جگہ پر اگر تیری بیٹی آ جائے، اسی جگہ پر اگر تیری ماں آ جائے، تیری گھر والی آ جائے، تیری بہن آ جائے، تو تیرے تاثرات کیا ہیں؟ پھر تجھے تیرا ضمیر کیا کہے گا؟ جب تجھے اپنے گھر کی اتنی فکر ہے، کسی غیر کی نظر اٹھنا تجھے گوارا نہیں ہے، تو جس کی طرف تو نظر کر رہا ہے کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ جس کی طرف تیری نظر اٹھ رہی ہے تو اس کے جسم کو تکتا ہے، اسے شرمندہ کرتا ہے، کیا وہ کسی کی بیوی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ جب تیرے اندر اپنے گھر کی وجہ سے اتنی غیرت ہے تو دوسرے ماں بہن کے لیے بھی اتنی ہی غیرت ہونی چاہیے۔ راستے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کر غیروں کو تکو، حضور نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، وہاں بیٹھ کر بے حیائی نہ کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظر کو نیچا رکھا جائے، کیا اپنی نظر کو نیچا رکھا جائے۔ سارے یاد فرما لینا اس بات کو، اپنی نظر کو نیچا رکھا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب راستہ روک کے بیٹھ گئے ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی یا نہیں ہوتی؟ بتائیں جی آپ، اب بتائیں راستے کا حق ادا کر رہے ہیں یا پامال کر رہے ہیں؟ اب آپ نے راستہ روک لیا، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام نے تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے کہ اگر بیٹھنا بھی ہے تو کسی کو تکلیف نہ ہو، اور فرمایا کہ پھر سلام کا جواب بھی دو، اور راستے پر بیٹھنا پڑ جائے تو وہاں بیٹھ کر بیہودہ کلام نہ کرو، وہاں بیٹھ کر بے حیائی نہ کرو، وہاں بیٹھ کر گالی گلوچ نہ کرو، وہاں بیٹھ کر بد اخلاقی نہ کرو، وہاں بیٹھ کر کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی سے حسد، کسی سے بغض نہ کرو۔ اگر راستے پر بیٹھنا پڑ جائے تو وہاں بیٹھ کر فرمایا نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ یہ حضور علیہ السلام نے راستوں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ راستے میں بیٹھ کر بے حیائی اور بےہودگی نہیں کرنی، وہاں بیٹھ کر نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اور پھر راستے کی حق تلفی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ راستے کے حق تلفی یہ بھی ہے کہ راستے کے اندر کسی تکلیف دہ شے کو گرا دینا، کچرے کو گرا دینا، ٹوٹے ہوئے کانچ کو گرا دینا، کیچڑ بنا دینا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ راستے کی حق تلفی ہے، یہ راستوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ اور پھر آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ پھر آج ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر بے حسی پائی جا رہی ہے۔ میں نے دکان ڈالی
تو اب ساتھ راستہ بھی ہے، میں پہلے تھوڑا سا سامان اپنا باہر رکھوں گا، تھوڑا سا راستہ روکوں، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پوری دکان ہی راستے میں لگا دیتا ہوں اور پھر اس پہ قبضہ بھی کر لیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک پہلے تو میں نے راستہ روکا، راستے کے حق کو پامال کیا، اور پھر دوسرا کسی دوسرے کی زمین پر اگر وہ فلاح عامہ ہے، راستہ ہے، تو راستے پر قبضہ کر لیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح غیر کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، فرمایا کہ اس بندے کو اس زمین کے ساتھ 7 تہوں تک نیچے دنسایا جائے گا۔